الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے ان آیات کے سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ یہ جو مہینے ربیع الاول شریف کا مہینہ اب ربیع الثانی کا شروع ہو چکا ہے، ان مہینوں کی مناسبت سے مسلمان بڑے بڑے جلسے منعقد کرتے ہیں سیرت النبی پر، بڑی بڑی محافل سجاتے ہیں،
بڑے بڑے سیمینار منعقد کرتے ہیں، کانفرنسیں بناتے ہیں، جس میں مقصد مسلمانوں کا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، ہدیہ محبت پیش کرنا۔ اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی نبی کی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی امت نے اپنے نبی سے اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا جتنا مسلمانوں نے اپنے نبی سے کیا، اور کرنا بھی چاہیے۔ میرا اور آپ کا، ہر مسلمان اور مومن کا بحیثیت مسلمان ہونے کے فرض ہے محبت کا اظہار کرنا، آپ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو آپ سے محبت کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب سے تمہاری محبت ہر مقدس سے مقدس رشتے سے زیادہ ہونا چاہیے، کہ ایک مسلمان کو اپنے نبی پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے، اپنے والدین سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے، اپنے کنبے قبیلے سے بھی بڑھ کے ہونے چاہیے۔ مخلوقات کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ خود سرکار کا بھی یہی حکم ہے کہ تم مومن ہو نہیں سکتے، کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے، دنیا کے تمام انسانوں سے میں زیادہ محبوب نہ ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سارے رشتے آ گئے اس میں، یہ حضور کا فرمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ بھی، حدیث پہ بھی، اللہ کے نبی کے فرمان پر بھی۔ لیکن آج میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر دنیا کے اعتبار سے بھی آپ اگر دیکھیں گے، عقل اور قیاس کے اعتبار سے بھی اگر آپ پرکھیں گے، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کا جو مستحق ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عقل کے اعتبار سے بھی، بشرطے کہ عقل اس کی سلیم العقل ہو، وہ صحیح العقل ہو، بگڑی ہوئی عقل نہ ہو، اس کی سلیم الفطرت ہو، صحیح فطرت ہو، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کرے گا، جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، دنیاوی اعتبار سے، اس کے تین بڑے سبب ہیں، تین بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو کمال اس کو کہتے ہیں، کہ کسی کے کمال، کسی کے ہنر، کسی کے فن کی وجہ سے، کسی کے خوبی کی وجہ سے، لیاقت و صلاحیت کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ دوسری جو ہے وہ ہے نوال، کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے، کوئی مال و دولت دیتا ہے، کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے، کوئی علم دیتا ہے، کوئی ہنر سکھاتا ہے، اس وجہ سے اس کی عزت و احترام اور محبت ہو جاتی ہے اس سے۔ اور تیسری وجہ ہے جمال،
کمال، نوال اور جمال۔ جمال کا مطلب ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے اس وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے دنیا کے اندر کہ یہ بڑا حسن و جمال کا مالک ہے، بڑا خوبصورت ہے جی، وہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ میرا دل قابو سے باہر ہو گیا، میں اس پہ فریفتہ اور لٹو ہو گیا، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وجہ بھی ہے محبت کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی تعریف اپنے ایک شعر کے اندر کہی ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے نا میری اور آپ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ زبان سے تو کہیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں، بڑی محبت ہے ہمیں آپ کے، لیکن نہ شکل پہ محبت نظر آئے گی، نہ وضاقت میں، نہ لباس میں، نہ چال ڈھال میں، نہ گھر بار میں، نہ کاروبار، کہیں بھی حضور نظر نہیں آئیں گے آپ۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی کیا تعریف کی ہے؟ محبت کہتے کسے؟ فرمائے کہ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ عاشقی کسے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے نا، اس کا معنی محبت ہی ہے کہ عشق و محبت کہتے کسے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ محبت کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کا غلام بن جانا۔ بندہ کا میں نا غلام، فرما بردار۔ فرمائے کہ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ عاشقی محبت کہتے ہیں، جانا کہتے ہیں محبوب کو، اپنے محبوب کا غلام بن جانا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں جی، لیکن صرف زبان سے کہنے سے غلام نہیں بنتا۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ غلام کیسے بنو گے تم؟ فرمائے کہ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن، دل بدستے دیگر دادن و حیران بودن، کہ اپنا دل جان نکال کے محبوب کے حوالے کر دے اور خود حیران پریشان دیوانہ بن کے پھرے، اس کو کہتے ہیں غلام۔ ہم دل تو اپنے پاس رکھتے ہیں، زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے محبت کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ حسن و جمال ہے۔ کسی کے حسن کو دیکھ کر، کسی کے خوبصورتی کو دیکھ کر آدمی دل دے بیٹھتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، اس میں محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر واقعی یہ ایک سبب ہے محبت کا، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑی مثالیں ملیں گی آپ کو کہ جو فلاں آدمی فلاں پہ عاشق ہو گیا، گرویدہ ہو گیا، لٹو ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، کیوں؟ اس کے حسن کو دیکھ۔ تو حسن و جمال جو ہے یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کسی سے محبت کرنے کا، اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سبب بھی دیکھیں، اس سبب کے اعتبار سے بھی اس آسمان کے تلے اور اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو حسن و جمال والا پیدا نہیں کیا۔ سب سے بڑھ کر آپ کا حسن ہے۔ اس لیے کسی نے صحیح کہا، فرمائے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو چاند کا حسن ہے نا،
یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسن کا محتاج ہے، وہاں سے یہ منور ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر چاند کا حسن بڑا مشہور ہے، لوگ اس کی تشبیہیں دیتے ہیں اس کے ساتھ کہ جی چاند جیسا حسین ہے وہ، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ حسن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہوا ہے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ان کے دور میں کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا، خامند نے اپنے بیوی کو کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اب اس نے جب یہ کہا تو بیوی نے سن کے رونے لگ گئی کہ تو لو بھائی مجھے 3 طلاقیں ہو گئی، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا، اس لیے کہ میں تو چاند سے کیا چراغ سے بھی زیادہ حسین نہیں ہوں۔ وہ تھی بھی بیچاری درمیانے درجے کی، تو وہ اپنے گھر چلی گئی، اپنے بڑوں سے کہا کہ میرے خاوند نے تو مجھے طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، پھر ایک بھی نہیں۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئے، بھائی اب تو اس کا رہنا اس کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی مسئلہ تو پوچھ لو جا کے، پر ایسے ہی نہ کسی داڑھی اور ٹوپی والے سے پوچھنا بھی یہ مولوی صاحب ہے، وہ تو کہہ دے گا ہاں ہو گئی 3 طلاقیں، کسی مفتی سے جا کے پوچھنا۔ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، کیا ہے نہ اس نے علم حاصل کیا ہے، نہ کوئی اس نے دین سیکھا ہے، نہ کسی مدرسے میں داخل ہوا، نہ مکتب میں زانو تلمذ طے کیے، ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے۔ یہاں میں بیٹھتا تھا جب، اب تو نہیں بیٹھتا، کوئی شخص مسئلہ پوچھنے آتا تھا نا، جو ادھر ادھر والے ہوتے وہ پہلے میرے مسئلے بتانے سے پہلے ہی بتا دیتے تھے اسے کہ جی یوں ہوگا، ہر آدمی مفتی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھی تم بتا دو، تم فتویٰ دے دو، میری خیر۔ تو ان کے والدین کو کسی نے مشورہ دیا کہ صاحب آپ کسی مفتی کے پاس جانا، وہ صحیح مسئلہ بتائے گا۔ کسی نے کہا کہ اس دور میں تو بڑے مفتی، بڑے مجتہد، بہت بڑے محدث جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے میں جاؤ۔ وہ وہاں چلی گئی عورت اپنے بڑوں کے ساتھ، بتایا کہ یہ مسئلہ یوں ہو گیا، طلاقیں دے دی اس کے خاوند نے۔ تو حضرت نے پوچھا بھی کیا کہا تھا آپ کے خاوند نے؟ دیکھو نا، یہ بھی تو پوچھا جاتا ہے نا متعلقہ فریق سے کہ خاوند نے کیا کہا، جس نے سنا اس سے پوچھا جاتا ہے۔ لوگ اپنی طرف سے ہی بتا کے تو مسئلے پوچھ لیتے ہیں کہ جی فلاں عورت کو اس نے فلاں خاوند نے اس نے یوں یوں کہا۔ جب خاوند آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو دی نہیں طلاق، میں نے تو ایک دی ہے، ایک کوئی دوبارہ میں نے کہا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جیسا سوال ہوتا ہے مفتی نے تو ویسا جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ عورت سے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارے شوہر نے تم سے کیا کہا تھا، تو وہ رو رو کر کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، سوچ کر جواب دیا کہ بی بی جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، تمہیں کوئی طلاق نہیں پڑی، ایک بھی نہیں پڑی تمہیں طلاق۔ کیوں؟ ایسے تھوڑا مسئلہ بتلا دیا، ایسے تھوڑا وہ محدث اور مجتہد تھے۔ ان کے آگے تو قرآن کریم، احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہوتی تھی جیسے میرے سامنے یہ 5 انگلیاں، یا آپ کی یوں کرو گے تو 5 انگلیاں نظر آئیں گی، آپ کو ایک نہیں نظر آئے گی۔ آج کل یہ اینکر وغیرہ یا جو سکالر بنے پھرتے ہیں، جو اس پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بڑے مسئلے بتلاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے ایک انگلی ہوتی ہے۔ مسئلہ ان سے پوچھا کرو قرآن و حدیث جن کے سامنے اس طرح ہو جیسے یہ 5 انگلی ہیں، پھر آدمی فیصلہ کرتا ہے منشاء خدا بندی کیا ہے، منشاء رسول کیا ہے۔
ایک حدیث سے نہیں پتہ چلتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بی بی جاؤ تم اپنے شوہر کے پاس رہو, تم اس کی بیوی ہے, کوئی طلاق نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات اس کائنات میں پیدا کی ہیں سب سے زیادہ حسین انسان کو پیدا کیا ہے. اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائی انہوں نے, فرمایا کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم کھا کے, ایک نہیں دو نہیں کئی قسمیں اللہ تعالیٰ کھا کے بیان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حسین میں نے انسان کو پیدا کیا, ساری مخلوقات پیچھے. تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. جاؤ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چاند کو بھی جو حسن ملا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے منور ہوا ہے. پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی مشہور تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں, وہ یکتا تھے اپنے حسن و جمال کے اندر. اس لیے شعراء جو ہے وہ مثال پیش کرتے ہیں, ضرب المثل کے طور پر پیش کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن و جمال کے اعتبار سے جو حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا فرمایا وہ کسی انسان کو نہیں عطا فرمایا. اس لیے کسی نے صحیح کہا, دیکھو نا شعر کے اندر بھی حسن کا ذکر کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن. فرمائے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بہزاداری. یوسف علیہ السلام کا حسن کیا کہنا ہے. لیکن بھئی یہاں بھی علماء نے, محدثین نے, مجتہدین نے جواب دیا ہے کہ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے ساتھ مقابلہ کرو گے یوسف علیہ السلام کے حسن کا, پھر بھی سرکار کا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے بڑا ہوا نظر آئے. کیوں؟ حسن کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ وہ انشاءاللہ پھر آئندہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.